حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں، ان کو جو ہے وہ مکہ المکرمہ کے اندر جو ہے وہ جا کر کے چھوڑ آئیں اور ان کی پرورش اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ ہوا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو بھی بالکل چھوٹے تھے، چند مہینوں کے بچے تھے، لیا اور ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر کے آئے جہاں نہ وہاں پر درخت تھا، نہ وہاں پر کھانے کو پھل تھا، نہ وہاں پر پینے کو پانی تھا، کوئی چیز موجود نہیں تھی، صرف پتھر ہی پتھر موجود تھے، صرف دین کی خاطر وہاں پر چھوڑ کر کے آئے۔ آج اگر کہا جاتا ہے کہ ایک بچے کو عالم دین بنا لیں، آپ کے 5 بیٹے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اگر اس کو عالم دین بنا لیں گے تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ اگر کہا جائے کہ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا لیں تو کہتے ہیں کہ اگر یہ حافظ قرآن بن جائے گا تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کو کہاں سے کھانے کو ملا تھا؟ چند مہینے کے بچے تھے ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ان کی پرورش کیسے ہوگی؟ دین کی برکت کی وجہ سے ان کی پرورش ہوئی تھی نا۔ تم کہتے ہو کہ کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ میں کہتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ دین کے خادموں کو دیتا ہے شاید ہی کسی کے مقدر میں ہوتی ہوگی، شاید ہی کسی کے مقدر میں ہوتی ہوگی۔ بندہ اپنے گھر میں شہنشاہ بھی ہو نا تو وہ کھاتا ہے، تو اس کو جب کھانا دیا جاتا ہے تو ایک عام انداز کے اندر جیسے دیا جاتا ہے، کھانا ڈال کر کے وہ بیٹھ کے کھا لیا۔ لیکن جب کوئی دین کا خادم کسی کے دروازے پر جاتا ہے نا تو اس کے لیے وہ بندہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے چادریں سیدھی کر رہا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو چمچیاں دے رہا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو پلیٹیں دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی عزت، عظمت اور توقیر کی کہانی ہے۔ تم کہتے ہو کہ کھائے گا کہاں سے؟ جتنا خوبصورت اور عزت کے ساتھ کھانا ان کو ملتا ہے شاید ہی کسی کا مقدر اور مقسوم ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑ کر کے جو ہے وہ آ گئے۔